أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم. اتنی رکھتے ہیں، باقی کل پڑھیں تاکہ کل مکمل ہو جائے گا پارا بھی. وقالو اور انہوں نے کہا کونو تم ہو جاؤ ہودن او نصارا یہودی یا نصارا تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. یعنی وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصارا تو ہدایت پا جاؤ گے. قل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم پر، یعنی ہم تو ملت ابراہیم پر ہوں گے جو حنیف سے یہ یکسو ہو کر ایک اللہ کی بات کرنے والے. وما کان من المشرکین قولوا انہوں نے کہا اور کہو ان سے کہہ دو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا اتارا گیا ابراہیم پر یا اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل پر اور اسحاق پر و یعقوب علیہ السلام پر والاسباطی اور ان کی اولاد پر. لیکن سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بیٹے یہ اسماعیل اسحاق اور ان کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب اور ان کی اولاد. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو اتارا گیا جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتیا اور جو دیا گیا، اوتیا یہ مجہول چل رہا، وما اوتیا جو دیا گیا النبیون من ربہم نبیوں کو انبیاء کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، ہم تفریق کرتے، بین احد منہم بین درمیان میں احد کسی ایک کے ان میں سے، یعنی ان میں سے کسی کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کرتے. ونحن اور ہم ونحن لہو ہم اسی کے مسلمون ہم فرمانبردار ہیں. فائن اور پس اگر آمنو تم ایمان لے آؤ بمثلی پر آمنو اگر ایمان لے آئیں بمثلی اس طرح جس طرح ما آمن تم جس طرح تو ایمان لائے بھی اس پر، فقد اہتدوا پس تو وہ ہدایت پا گئے. فائن اگر یہ ایمان لے آئیں اس طرح اس چیز پر جس پر تم ایمان لے آئے ہو، فقد اہتدوا پس وہ ہدایت پا گئے، ہدایت پا جائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ انحراف کریں یا اسے منہ موڑیں، فَإِنَّمَا پس بے شک وہ فی شقاق تو وہ اختلاف میں ہیں، ضد میں ہیں، تمہارے مخالفت میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب یکفیکہم اللہ ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کے لیے ان سے اللہ، یعنی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہو جائے گا. وہ السمیع العلیم اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو ہم بار بار پڑھ رہے تھے، ہمارے لیے بہت ویسے آسان ہو گیا. وقالو انہوں نے کہا کونوا ہودن او نصارا تم ہو جاؤ یہودی یا نصارا تو تم ہدایت پا جاؤ، یعنی یہودی یا نصارا ہو جاؤ ہدایت. یہ مشرکین کے یہ یہودیوں کا نصارانیوں کا کہنا تھا. قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ملت ابراہیم پر، دین ابراہیم پر جو یکسو ہو کر ایک اللہ کی بات کرنے والا. وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. قولو کہہ دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف،
یعنی ہم تو ایمان اس پہ لاتے ہیں جو اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل، اور ان پر بھی جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب، یعنی جو بھی انبیاء جن پر بھی جو بھی نازل کیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کو اولاد پر بھی جو نازل کیا، وما اوتیا، اور جو نازل کیا گیا موسیٰ پر اور عیسیٰ پر، وما اوتیا، اور جو نازل کیا گیا اور انبیاء کرام پر بھی ان کے رب کی طرف سے، ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہودی اور نصارہ یہ ایمان لاتے ہیں صرف اپنی کتابوں پر، اسی لیے ہم نے اللہ نے کہہ دیا، ہم سے کہہ دو لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم کوئی فرق نہیں کرتے بین احد من، ان میں سے کسی ایک پر بھی، یعنی ہم ایسا نہیں کرتے کہ ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ اسی طرح کرتے تھے، یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی نہیں مانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یعنی وہ تفریق کرتے ہیں۔ یا یہ جو کرسچن ہیں، یہ عیسائی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ہم جو ہیں مسلمانوں کا الحمدللہ یہ بڑا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کسی نبی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جتنے بھی انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی، اور جو جو کتابیں ان پہ اتاری گئیں ان پر سب ہمارا ایمان ہے۔ اب جو لیکن ان کے جو تحریف شدہ جو ہیں کتابیں، ان کو وہ اللہ کی کتابیں رہی نہیں، لیکن جو اس وقت کی کتابیں تھیں سب مسلمان کو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں تھیں اور ان کو شریعت دی گئی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں شریعت کو جو وقت کے ساتھ ساتھ قرآن نازل ہو گیا تو وہ سب منسوخ ہو گئے، قرآن آ گیا تو سب اس کا آخری دین، اور وہی دین ہے جو ہمیشہ سے چلتا ہے، اور وہی قرآن آنے کے بعد کسی اور کتاب کی کوئی حیثیت رہی نہیں، مگر ہم مانتے سب، ہر نبی کو مانتے اور ہر کی عزت کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں الحمدللہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا بہت بڑا گناہ گار مسلمان بھی ہوگا، وہ بھی کسی کے نبی کی توہین نہیں کرے گا، وہ بھی سب انبیاء کرام کو مانے گا، سب کو مانتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ، اس مثال اس جیسا، ما جیسا، آمن تم جس طرح تم ایمان لائے بھی اس پر، یعنی جس طرح تم ایمان لائے، جس چیز پر تم ایمان لائے، قرآن پر تم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور رسول پر جس طرح تمہارا ایمان ہے، یعنی صحابہ کرام کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے تم ایمان لے آئے ویسا اگر یہ ایمان لے آئیں، فقد اہتدوا، پس یہ ہدایت پا گئے، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کا ایمان لایا جائے جیسا کہ تم لے آئے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ انحراف کریں، منہ پھیر جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک صرف ہم، وہ فی شقاق، وہ مخالفت میں ہیں، وہ ضد میں ہیں، اور نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، وہ ضد میں ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا اگر وہ ضد میں ہے تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس یا ساک ہم نے پڑھا ہے ان قریب یقیناً، اللہ کے لیے ہوتا ہے یقین ہوتا ہے، یک فی کافی ہو جائے گا، کا آپ کے لیے، ہم ان کے مقابلے میں اللہ، تو قرآن قریب اللہ کا، اور یہ ایسا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے، یہ ان اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، اللہ کافی ان کا معنی کافی ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو آپ یہ پڑھ رہے تھے، اور یہاں پہ ان کا خون، اس آیت پہ ان کا خون گرا، اور وہ آئی ابھی بھی، وہ قرآن محفوظ ہے، ترکی میں ہے، جس یہ کہ اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا گیا۔ تو مدینہ منورہ میں ایسا ہوا، مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کے 3 بہت بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اور ایک اور تھا بنو قینقاع شاید، تو ان کو ایک جلا وطن کر دیا گیا، اور ایک نے پہلے ان سے معافی مانگ لی تو ان کو معاف کر دیا گیا، پھر انہوں نے لڑائی کی، تو پھر انہوں نے جس کو حکم بنایا تھا، حکم انہوں نے فیصلہ دیا، اور سارے جتنے بھی جوان تھے جنگ کے قابل سب کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ اللہ نے ان کے لیے کہا، مدینہ سے سب یہودیوں کو نکال دیا گیا، کوئی یہودی مدینہ میں نہیں رہا، سب چلے گئے، جلا وطن کر دیے گئے یا ان کو مار دیا گیا۔ تو اللہ تو کہہ رہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کے مقابلے میں تمہیں کافی ہو جائے گا، وہ السمیع العلیم، وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ ہم آج کا سبق پڑھیں، باقی انشاءاللہ کل یہ پارہ بھی ختم ہو جائے گا، کہ 4-5 آیت رہ گئی، 41، جی 4 ہی رہ گئی، تو باقی انشاءاللہ کل۔ اب یہ سبق پہ چلتے ہیں، صلاۃ والا جو